دین اسلام میں رشوت کا کیا حکم ہے، رشوت دینے اور لینے کی کیا سزا ہے، مولا علی علیہ السلام کس طرح کے انسان کو ہر طرح کی سربراہی کے حق سے محروم سمجھتے تھے، آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اس کا ظاہر حکم اور ہدایت ہے، باطن علم اور معرفت ہے۔ قرآن کا ظاہر خوبصورت، باطن گہرا اور پرمعنی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور تم ایک دوسرے کے اموال کو اپنے درمیان باطل اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور تم اپنے مال کو رشوت کے عنوان سے حاکم اور ججوں کو نہ دو، تاکہ لوگوں کے کچھ مال کو گناہ کے ذریعے کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اس آیت میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ تدلو کا معنی بالٹی کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ اس آیت میں قاضی کو رشوت دینے پر اس مثال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رشوت در حکم سے مراد قاضی کو رقم یا کوئی چیز دینا تاکہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ اموال الناس سے مراد عمومی مال اور خصوصی مال دونوں ہیں۔ رشوت کے زمرے میں روپے پیسے کے علاوہ غیر مادی فوائد حاصل کرنا بھی ممنوع ہے۔ رشوت کا شمار گناہان کبیرہ میں ہوتا ہے اور اس میں بہت سی معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، کمزور اور ناتواں افراد مایوس ہو جاتے ہیں، طاقتوروں کی جرأت اور جسارت بڑھ جاتی ہے، حاکم اور قاضی غلط روش اپنا لیتے ہیں، لوگوں کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ ان منفی اثرات کی بنا پر روایات میں اس کی سخت مذمت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: اے علی، مردار، کتے اور خنزیر سے حاصل ہونے والی آمدنی اور اسی طرح زنا اور رشوت سے ملنے والی رقم سبھی حرام ہیں۔ بہار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 54۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے سورہ مائدہ کی آیت 42 اکالون للسحت کے ذیل میں فرمایا: اس سے وہ افراد مراد ہیں جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اور اس کے بدلے ان سے تحفے لیتے ہیں۔ بہار جلد نمبر 104 صفحہ نمبر 273۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رشوت کو خدا کے انکار کے برابر سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور رشوت لینے دینے میں واسطہ بننے والے پر لعنت کی ہے، اور فرمایا ہے کہ رشوت سے تعلق رکھنے والے بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ بہار جلد نمبر 104 صفحہ نمبر 273۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو حاکم لوگوں کی مشکلات کی پرواہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم اس سے ہٹا لیتا ہے۔ اگر لوگوں کا کام بنانے کے لیے ان سے ہدیہ قبول کرے تو وہ زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اور اگر رشوت وصول کرے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ وسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 63۔ حضرت علی علیہ السلام رشوت لینے والے کو ہر طرح کی سربراہی کے حق سے محروم سمجھتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 131۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا: جو کوئی گروہ بھی رشوت کا شکار ہوا ہے، اس پر خوف،
اضطراب اور پریشانیوں نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے اس غلط کام کی توجیہ کے لیے رشوت کو مختلف نام دے رکھے ہیں۔ کوئی اسے ہدیہ کہتا ہے تو کوئی اسے تحفہ سمجھتا ہے، کوئی اسے محنتانے کے نام سے موسوم کرتا ہے اور کوئی اسے آنکھ کا نور کے نام سے پکارتا ہے۔ اشعث بن قیس نامی ایک شخص کچھ حلوہ لے کر حضرت علی علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوا اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا کہ شاید اس طرح سے جناب اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر مجھے 7 خطہائے زمین اس بات پر بخش دیے جائیں کہ ان کے بدلے میں ناحق طور پر چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ نہج البلاغہ۔ ایک شخص نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میں کسی کام کا منصبدار ہوں اور لوگ میرے لیے تحفے لے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسی حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے کام کرنے والے ہدیے اور تحفوں کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو کیا لوگ ان کے پاس ہدیے لے آتے؟ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، مال کی مالکیت صحیح طور پر ہونی چاہیے، جیسے کسی بنجر اور غیر آباد زمین کو آباد کرنا یا کسی چیز کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ تجارت، زراعت، صنعت اور وراثت، ہدیہ وغیرہ۔ لیکن باطل اور ناحق طریقوں سے کسی چیز پہ تصرف کرنا اور رشوت لینا مالکیت کا سبب نہیں بنتا۔ نمبر 2، معاشرہ ایک جسم کا حکم رکھتا ہے۔ نمبر 3، رشوت حرام ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی شخص کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کو رشوت دے۔ نمبر 4، اسلام لوگوں کو ان کے مال کا مالک جانتا ہے۔ نمبر 5، جانتے بوجھتے ہوئے غلطیاں کرنا خطرناک ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ رشوت گناہ کبیرہ ہے، اس سے سماج میں بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور اس کے درمیان واسطہ بننے والوں پر لعنت کی اور فرمایا کہ رشوت سے تعلق رکھنے والے بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، اور مولا علیہ السلام رشوت لینے والے کو ہر طرح کی سربراہی کے حق سے محروم سمجھتے تھے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔